السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 13 سے ہے، جس کا عنوان ہے آزمینڈیس۔ آزمینڈیس یہ ایک یونانی نام ہے اور یہ پرانے وقتوں میں فرعون رامسس II کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایک سانٹ ہے جو کہ پرسی شیلی نے لکھی ہے۔ چونکہ یہ شیلی کی لکھی ہوئی سانٹ ہے تو اس کو ترجمہ دینے سے پہلے اس کا تنقیدی جائزہ یعنی کہ کریٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس نظم کو سمجھنے میں مزید فائدہ ہو اور آسانی۔ آزمینڈیس، جس سے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ایک سانٹ ہے۔ اس سانٹ میں طاقت کی تبدیلی یعنی ٹرانزینس آف پاور اور انسانی کامیابیوں کے ناگزیر زوال یعنی ایسا زوال جس سے فرار ممکن نہ ہو کہ موضوع کو زیر بحث لاتا ہے۔ یہ سانٹ ایک ایسے مسافر کی کہانی کو بیان کرتا ہے جس کا صحرا میں ایک مجسمے کے کھنڈرات سے آمنا سامنا ہوتا ہے جو دنیاوی طاقت کی ناپائیداری یا عدم استحکام یعنی the impermanence of worldly power اور انسانی شان کی وقتی یا عارضی فطرت کے میٹافر یعنی استعارہ کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تنقیدی جائزے کے چند اہم نکات جو اس سانٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں وہ ہے آئرنی اینڈ ہیوبرس، symbolism of the ruins, nature versus artifice, universal theme, structure and language, political and social commentary۔ اب ان تمام نکات کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ آئرنی اینڈ ہیوبرس، آئرنی سے مراد ہے ستم ظرفی یعنی کہ طنز وغیرہ، اور ہیوبرس سے مراد ہے گھمنڈ اور غرور یا حبس۔ یہ سانٹ ستم ظرفی سے مالا مال ہے، خصوصاً پیڈسٹل یعنی پیندہ پر جو بات تحریر ہے کہ look at my works ye mighty and despair، اور مجسمے اور آس پاس کے اصل ویرانی اور زوال کے برعکس۔ یہ ستم ظریفی اس حکمران یعنی کہ آزمینڈیس کے گھمنڈ و غرور کے پہلو کو اجاگر کرتی ہے جس کا خیال تھا کہ اس کا کام ہمیشہ کے لیے اس کی عظمت، شان اور طاقت کے اظہار کی علامت کے طور پر کھڑے ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے سمبلزم آف دا رونز یعنی کھنڈرات کا بطور علامت اظہار۔ تباہ شدہ مجسمہ اور بکھری ہوئی شکل سلطنتوں کی ناگزیر زوال اور طاقت کی عارضی نوعیت کی علامت ہے۔ یہ حقیقت کہ کھنڈرات کے سوا کچھ باقی نہیں بچا انسانی غرور کی فضولیت اور وقت کی ان تک گزرنے پر زور دیتا ہے اور اس کو علامت کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ نیچر ورسز آرٹیفیس یعنی فطرت بمقابلہ فنکاری۔ اس سانٹ میں ریگستان کے قدرتی منظر کو مجسمے کے مصنوعی تخلیق سے متصادم کرتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ یہاں تک کہ سب سے زیادہ مسلط انسانی تعمیرات بھی بالآخر فطرت اور وقت کی قوتوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو لائن ہے سانٹ میں تنہا اور سطحی ریت یعنی the lone and level sands، یہ بھی وقت کی سطح کرنے کی طاقت کا مشورہ دیتے ہیں یا اس طرف اشارہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے زیادہ طاقتور انسانی کامیابیوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس سے وقت کی طاقت کا اظہار ہے۔ یہ جو ہم نے باتیں ابھی پڑھی ہیں اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کسی پر رحم نہیں کھاتا اور وقت سے طاقتور کوئی اور شے نہیں ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے یونیورسل تھیم یعنی کہ اس میں جو مرکزی خیال پایا گیا ہے وہ عالمگیر ہے۔ جو کہ شیلی کی یہ سانٹ قدیم کھنڈرات سے متاثر تھی، اس نے دیکھا کہ طاقت کی تبدیلی کا مرکزی خیال وقت کے پہیے سے باہر ہے اور ثقافتوں اور مختلف ادوار میں گونجتا ہے۔ سانٹ کا پیغام کسی مخصوص تاریخی یا ثقافتی سیاق و سباق تک محدود نہیں ہے، جس سے یہ انسانی حالت پر ایک پرجوش عکاسی کرتا ہے۔ پوائنٹ 5 اسٹرکچر اینڈ لینگویج۔ اب اس کے اسٹرکچر اور لینگویج کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ شیلی کی لکھی ہوئی سانٹ عموماً خوبصورتی اور محبت سے منسلک ہوتی ہے، لیکن یہ نظم یا سانٹ جو زوال اور بربادی کے متعلق لکھی گئی ہے ستم ظریفی کی صورت میں ایک اور تہ کا اضافہ کرتی ہے۔ اس میں استعمال کی گئی لینگویج طاقتور منظر کشی کے ساتھ اشتعال انگیز اور وسط یعنی زوردار ہے، جو اس سانٹ کے مجموعی اثر میں اضافہ ڈالتی ہے یعنی حصہ ڈالتی ہے۔ پوائنٹ 6 پولیٹیکل اینڈ سوشل کمنٹری یعنی سیاسی اور سماجی تبصرہ۔ کچھ کرٹکس یعنی کہ تنقید نگار آزمینڈیس کو شیلی کے زمانے کے سیاسی اور سماجی مسائل پر تبصرے سے تعبیر کرتے ہیں۔ نظم کو ظالم حکمرانی اور سیاسی طاقت کی قلیل نوعیت کی تنقید کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو غیر چیک شدہ اتھارٹی کے خطرات کے خلاف ایک انتباہ یعنی خبردار کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ جتنے بھی پوائنٹس ہم نے لیے اگر ان کو خلاصتاً دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں آزمینڈیس انسانی کامیابیوں، غرور کے نقصانات اور
لازوال کی ناگزیریت کی عارضی نوعیت کی ایک فکر انگیز تحقیق ہے۔ شیلے کی ستم ظریفی، علامت نگاری اور زبان کا ہنرمندانہ استعمال اس سانٹ کو لازوال مطابقت کے ساتھ ایک لازوال شاہکار بنا دیتا ہے۔ اب نظم کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ I met a traveler from an antique land. میری ملاقات ایک ایسے مسافر سے ہوئی جو زمانہ قدیم کی اراضی سے تھا۔ Who said جس نے کہا Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. پتھر کی دو بہت بڑی بغیر دھڑ کی دو ٹانگیں صحرا میں ٹھہری ہیں۔ Near them ان کے قریب on the sand ریت پر half sunk a shattered visage lies. نیم دھنسی ہوئی ایک تھکی ہاری بکھری شکل موجود ہے۔ Whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command جس کی ناپسندیدگی کا اظہار اور مرجھائے ہوئے ہون اور سرد لہجے میں چھپی ہوئی حقارت امیز مسکراہٹ tell that یہ بتاتی ہے کہ its sculpture well those passions that which yet survive اس کی مورت ساز یا مجسمہ ساز نے بڑے بہترین انداز میں ان جذبات احساسات کو پڑھا ہے جو آج تک باقی رہ گئے ہیں۔ Stamped on these lifeless things جو ان بے جان چیزوں پر چھپ گئے ہیں۔ The hand that mocked them وہ ہاتھ جنہوں نے ان کا تمسخر اڑایا۔ And the heart that fed اور وہ دل جو اب ان سے اکتا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نظم کے درمیان میں ہاتھ اور دل کس کا آ گیا ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو یہ در حقیقت مجسمہ ساز کے ہاتھوں اور دل کی طرف اشارہ ہے۔ شاعر یہاں پر یہ تصور پیش کر رہا ہے کہ جب وہ یہ مجسمہ تیار کر رہا تھا تو اس کے ہاتھوں نے مجسمے کا تمسخر اڑایا، یعنی کہ جس شخص کی مجسمہ سازی کی جا رہی تھی اس کی شکل جیسی تھی ویسے نہیں بنائی گئی۔ And the heart that fed اور دل جو کہ اکتا گیا تھا، یعنی کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن زبردستی اس سے یہ کام کروایا گیا۔ تو اس وجہ سے شاعر یہ امپریشن دینے کے لیے اس نے یہ لائن لکھی ہے۔ اینڈ آن دا پیڈسٹل اور اس کے پیندہ پر، پیڈسٹل سے مراد پیندہ سے مراد کسی مجسمے کی نچلی سطح یا نچلی جگہ۔ دیز ورڈز اپیئر یہ الفاظ افشاں ہیں۔ مائی نیم از آزمینڈیس میرا نام آزمینڈیس ہے۔ کنگ آف کنگز بادشاہوں کا بادشاہ۔ آزمینڈیس یہ ایک یونانی نام ہے جو کہ فرعون رامسس II کے لیے استعمال کیا جاتا۔ لک آن مائی ورکس میرے شاہکار کی طرف دیکھو، میرے عظیم کارناموں کی طرف دیکھو، اس کو شاہکار کہا جاتا ہے۔ یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر تم عظیم اور نا امید یا ددکھارے ہوئے۔ نتھنگ beside remains آس پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ میرا نام آزمینڈیس ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، میرے شاہکار کی طرف دیکھو، تم عظیم اور نا امید یا ددکھارے ہوئے، آس پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ راؤنڈ دا ڈیکے آف دیٹ کلوزیل ریک اس دیو ہیکل کھنڈر یا ملبہ کے زوال کے پاس۔ راؤنڈ دا ڈیکے آف دیٹ کلوزیل ریک اس دیو ہیکل کھنڈر یا ملبہ کے زوال کے پاس۔ باؤنڈلیس اینڈ بیئر دا لون اینڈ لیول سینڈز اسٹریچ فار اوے لامحدود اور برہنہ تن و تنہا اور سپاٹ صحرا دور کافی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اب اس نظم کی لٹریری ڈیوائسز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے نمایاں جو فگر آف سپیچ اس نظم میں استعمال ہوا ہے وہ ہے آئرنی، یعنی کہ ستم ظریفی، تنقید۔ The entire poem is laden with irony پوری کی پوری نظم ستم ظریفی سے بھری پڑی ہے۔ The inscription on the pedestal look on my work ye mighty and despair is deeply ironic as there is nothing left to behold but desolation۔ یہ تحریر جو پیڈسٹل یعنی کہ پیندہ پر لکھی ہوئی ہے کہ میرے شاہکار کو دیکھو، اے عظیم اور مایوس کن یا دھتکارے ہوئے، ستم ظریفی کی انتہا ہے کیونکہ دیکھنے کے لیے ویرانی کے سوا آس پاس اور کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ The very boastful words of Ozymandias became a testament to the transience of power۔ اور آزمینڈیس کے یہ انتہائی گھمنڈ برے الفاظ اقتدار کی تبدیلی کا ثبوت بن جاتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے سمبلزم۔ سمبلزم سے مراد ہے علامت پسندی۔ یہ شاعری اور مصوری کی وہ روش یا طرز ہے جس میں اشیاء اور خیالات کو اصل رنگ میں پیش کرنے کے بجائے اشارات اور نشانات سے کام لیا جائے۔ تو اس
طرز عمل کو انگلش میں سمبلزم اور اردو میں علامت پسندی کہتے ہیں. The statue itself serves as a powerful symbol. اس مجسمے کو بذات خود ایک طاقتور علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. Ozymandias' sculpted visage is a representation of his power and authority. Ozymandias کی مجسم شکل اس کی طاقت اور اختیار کی نمائندگی کرتی ہے. And its shattered state signifies the inevitable decline and fall of even the mightiest rulers. اور اس کی بکھری ہوئی حالت یہاں تک کہ طاقتور ترین حکمرانوں کی ناگزیر زوال اور پستی کی نشاندہی کرتی ہے. The lone and level sands also symbolize the leveling force of time. اسی طرح سے تنہا اور سطحی ریت بھی وقت کی سطحی قوت کی نمائندگی کرتی ہے یا علامت ہے. تھرڈ فگر آف سپیچ ہے alliteration. alliteration سے مراد تجنیس سے حرفی یا تجنیس سے لفظی. alliteration is the repetition of consonant sounds at the beginning of words. الفاظ کے شروع میں کانسوننٹ آوازوں کی تکرار کو تجنیس سے لفظی یا تجنیس سے حرفی کہتے ہیں. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شعر میں ایک جیسے حروف یا ایک جیسی آوازوں کو بار بار لانا تجنیس سے حرفی یا تجنیس سے لفظی کہلاتا ہے. And Shelley uses it to create a rhythmic and melodic quality in the poem. اور شیلے نے اسے نظم میں تال اور سریلی کیفیت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. For instance, مثال کے طور پر in the line round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the repeated B and D sounds contribute to the musicality of the verse. مثال کے طور پر یعنی یہ سطور جو کہ ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں B اور D کی آوازیں ان لائنز کی ان سطوروں کی موسیقی کی جھلک دینے میں مددگار ہے. فورتھ فگر آف سپیچ ہے انجیپمنٹ. انجیپمنٹ سے مراد جب پوئٹری میں ایک لائن دوسری لائن میں بغیر کسی رکاوٹ کے کنٹینیو ہو رہی ہو یعنی کہ پنکچویشن نہ ہو تو اس ٹیکنیک کو اس طریقہ کار کو انجیپمنٹ بولتے ہیں. Shelley employs enjapment where sentences or clauses continue from one line to the next without a pause. Shelley enjapment کا استعمال کرتا ہے جہاں جملے یا ناقص جملے بغیر کسی وقفے کے ایک سطور سے دوسرے سطور تک جاری رہتی ہیں. This technique creates a sense of flow and continuity, emphasizing the relentless march of time. یہ تکنیک بہاؤ اور تسلسل کا ایک احساس پیدا کرتی ہے، وقت کی انتھک مارچ پر زور دیتی ہے، جس سے وقت کے بغیر رکے بہاؤ کا احساس ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے. An example is the continuation of a sentence from lines 2 to 3, 6 to 7 and 12 to 14. انجیپمنٹ یعنی کہ ایک جملے سے دوسرے جملے تک تسلسل کا قائم رہنا ہمیں لائن نمبر 2 سے 3, 6 سے 7 اور 12 سے 14 میں نظر آتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے مثال صرف 2 سے 3 لائن کی ہی دی رکھی ہے، باقی آپ نے خود نظم میں سے دیکھ لینا ہے. لائنز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. 2 vast and trunkless legs of stone stand in the desert. اگر آپ آبزرو کریں تو سٹون پر ہماری جو پوئٹک لائن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ نیکسٹ لائن میں چلی جاتی ہے جہاں پر لکھا ہوتا ہے stand in the desert. تو یہ ہمارے پاس ایک لائن کی دوسری لائن میں کنٹینیویشن کا جاری ہونا ظاہر کرتا ہے اور اس چیز کو انجیپمنٹ کہتے ہیں. نیکسٹ جو فگر آف سپیچ ہے وہ امیجری سے مراد تصویر آرائی. یہ ایک جمالیاتی اصطلاح ہے. شاعر جب تہ بر تہ کیفیات کو الفاظ میں پیروتا رہتا ہے اور ان الفاظ سے جب آپ کے ذہن پر تصورات کا ایک عالم افشا ہوتا ہے اور آپ جو لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے تصورات آپ کے ذہن میں بن رہے ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تصویر آرائی یا امیجری. The poem is rich in vivid and evocative imagery. نظم وشت یعنی انتشار انگیز اور دلکش منظر کشی سے مالا مال ہے. Phrases like colossal wreck, vast and trunkless legs of stone, and the lone and level sands stretched far away create powerful mental pictures that contribute to the overall impact of the poem. دیو ہیکل کھنڈر یا ملبے، پتھر کی بہت بڑی بغیر دھڑ کی ٹانگیں اور تنہا اور سپاٹ صحرا جو کہ کافی دور تک پھیلا ہوا ہے جیسے عبارتیں طاقتور ذہنی تصویریں بناتی ہیں جو نظم کی مجموعی اثر میں اضافہ کرتی ہیں. سکسth figure of speech illusion ہے. The reference to the king of kings in the inscription on the pedestal
pedestal alludes to the idea of a powerful and authoritative ruler. Pedestal پر تحریر شدہ عبارت میں بادشاہ کے بادشاہ کا حوالہ ایک طاقتور اور با اختیار حکمران کی خیال کی طرف اشارہ کرتا ہے. This phrase is often associated with divine authority, further emphasizing the arrogance and grandiosity of Ozymandias. یہ جملہ اکثر الہی اقتدار یا الہی بالادستی سے منسلک ہوتا ہے، جس میں آزمینڈیس کے تکبر اور عظمت پر مزید زور دیا گیا ہے. لاسٹ فگر آف سپیچ ہے پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکیشن سے مراد شخصیت سازی، یعنی کہ جب کسی بے جان چیز کو آپ انسانوں والی خوبی دے دیں اور اس میں انسانوں والی شخصیت کو اجاگر کر دیں تو اس عمل کو personification کہتے ہیں. The inscription itself can be seen as a form of personification, giving voice to the pride and arrogance of Ozymandias even in his absence. اس تحریر شدہ عبارت کو بذات خود شخصیت کی ایک شکل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو Ozymandias کی غیر موجودگی میں بھی اس کے غرور اور تکبر کو آواز دیتی ہے. The words on the pedestal take on a life of their own, echoing the ruler's desire for everlasting glory. پیڈسٹل پر لکھے گئے الفاظ ایسے محسوس ہوتے ہیں گویا کہ یہ بذات خود حیات ہے اور حکمران کی لازوال عظمت کی خواہش کی بازگشت کرتے رہتے ہیں. یہ تمام لٹریری ڈیوائسز یعنی کہ ادبی آلات نظم کے مرکزی موضوعات یعنی طاقت کی تیز رفتار فطرت، زوال کی ناگزوریت اور انسانی غرور کی ستم ظریفی کو موڑ کے حتمی ویرانی کی طرف لے جانے کے لیے ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں، اور یہ اس نظم کی اصل خوبصورتی ہے. اب نظم کی سمری دیکھ لیتے ہیں. Ozymandias by Percy Bysshe Shelley is a sonnet that tells the story of a traveler who encounters the ruins of a statue in the desert. Percy Bysshe Shelley کی لکھی ہوئی Ozymandias ایک سانٹ ہے جو ایک ایسے مسافر کی کہانی کو بیان کرتی ہے جس کا صحرا میں ایک مجسمے کے کھنڈرات کے ساتھ سامنا ہوتا ہے. The statue, once a grand and imposing representation of the ancient ruler Ozymandias, lies shattered and decayed. یہ مجسمہ جو ایک زمانے میں قدیم حکمران Ozymandias کی ایک عظیم الشان اور زبردست نمائندگی کرتا تھا، آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور پوسیدہ ہو چکا ہے. The inscription on the pedestal boasts of Ozymandias' great works and commands other mighty rulers to despair at his achievements. پیڈسٹل پر لکھی ہوئی تحریر Ozymandias کے عظیم کاموں پر فخر کراتی ہے اور دوسرے طاقتور حکمرانوں کو اس کی کامیابیوں سے مایوس ہونے کا حکم بھی دیتی ہے. However, the irony of the poem lies in the stark contrast between the grandiose words on the pedestal and the desolate reality of ruins. تاہم نظم کی ستم ظریفی پیڈسٹل پر شاندار الفاظ اور کھنڈرات کی ویران حقیقت کے درمیان بالکل تضاد ہے. The once mighty empire has crumbled and nothing remains except the broken statue in the vast and empty desert. کسی زمانے میں جو ایک طاقتور سلطنت ہوا کرتی تھی گر چکی ہے اور وسیع و عریض صحرا میں ٹوٹے ہوئے مجسمے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے. Ultimately, Ozymandias serves as a poignant meditation on the impermanence of human glory and the relentless passage of time. بالآخر Ozymandias انسانی عظمت کی عدم استحکام اور وقت کے انت تک گزرنے پر ایک پرجوش مراقبہ کے طور پر اظہار کرتی ہے. اب تھیم کی طرف چلتے ہیں. Theme. The main idea of Ozymandias is about how things people build, like statues and empires, don't last forever. Ozymandias کا بنیادی خیال اس بارے میں ہے کہ لوگ کس طرح چیزیں بناتے ہیں جیسے کہ مجسمے وغیرہ اور سلطنتیں، اور یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی، یہ فنا ہونے والی ہیں. The poem talks about a big statue in the desert that's all broken and ruined. یہ نظم صحرا میں ایک بڑے مجسمے کے بارے میں بات کرتی ہے جو ہر حوالے سے ٹوٹا ہوا اور برباد ہے. Even though there is a message on the statue bragging about the ruler's greatness, the reality is that everything has crumbled away. حتیٰ کہ اس مجسمے پر حکمران کی عظمت کے بارے میں شیخی مارنے کا پیغام موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ چکنا چور ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، فنا ہو چکا ہے. The poet wants us to understand that no matter how powerful or important someone thinks they are, time will always make things fade and disappear. شاعر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ کوئی کتنا بھی طاقتور یا اہم کیوں نہ ہو، وقت کے وار سے کوئی بھی نہیں بچتا اور وقت ہمیشہ چیزوں کو دھندلا اور غائب کر دیتا ہے، یعنی آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے یا بھلا دیتا ہے. It's a reminder that we shouldn't be too proud or sure of ourselves because everything changes over time. یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں خود پر زیادہ فخر یا یقین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے. والسلام.